السلام علیکم۔ ہاں، ایک بات مجھے یاد آ گئی حلال اور حرام کے کاروبار پہ۔ یہ ایک بڑا انٹھنٹک تجربہ تھا کہ میں اس وقت دکان پہ ٹی اسٹال بنا رہا تھا کہ میں چائے بیچوں گا۔ تو پہلے تو یہ کہا کہ ہماری بےزتی ہوگی، 2-4 چودھری تھے، چودھری شوکا سب سے پیش تھا، دوست ہے ان کا۔ تو اس نے مجھے پوچھا بڑے آرام سے، کہتا یار تو ایماندار، تو خالص بیچے گا، کتنا لے گا؟ یہ اچھے طریقے سے ہر شے صحیح ملے گی۔ تو کہتا تو کامیاب ہی نہیں ہوگا، تمہیں نقصان ہو جائے گا، کر ہی نہیں سکتا تو۔ اس وقت تو میرے ذہن میں تھا کہ لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر میں جب آدمی اچھی چیز دیتا ہے تو پھر لوگ چل کے بھی آ جاتے ہیں۔ اچھی چائے، اچھی سروس، اچھی آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں، اس کی سروس ہی اچھی ہوتی ہے تو بعض دفعہ کھانا اچھا نہ بھی ہو تو وہاں پہ لوگ جن کو جلدی ہوتی ہے کہتے ہیں چل یار آج جتھو کھا لو۔ تو جہاں پہ 2-2 گھنٹے بیٹھ کے کھانے کا انتظار کرنا پڑے تو وہاں پہ لوگ وہی جاتے ہیں جن کے پاس ٹائم زیادہ ہو یا جن کو چسکے کی ضرورت ہو، یہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم حلال طریقے سے ایک بندہ یا کوئی مزدور یا کوئی ریڑھی والا اگر وہ حلال پہ کمائے گا، ادھر ادھر نہیں کرے گا تو اس کا تو گزارا نہیں ہوگا، اس کو مجبوراً کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جس میں جو بھی ایمانداری سے کوئی سروائیو نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی زبردستی یا کوئی ایسا زور زبردستی کوشش بھی کرے گا تو پھر یہ سسٹم اس کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جس کے پیچھے دعائیں ہوں، بزرگوں کی جن کے پیچھے دعائیں ہوں، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، پیسہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ قربانی کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی قربانی کرے گا اپنے گھر کی تو کسی نیک مقصد کے لیے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نیک مقصد جب آدمی اور مرد سے بلند ہو کے سوچتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے یا انسان کی طرح یا شیطان کی طرح۔ اگر وہ اچھے راستے کی طرف بلا رہا ہے تو وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہاں پہ نہ وہ عورت رہی نہ وہ مرد رہا، وہاں پہ وہ ہو گیا انسان، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نیک کر رہا ہے یا اچھے کام کے لیے بتلا رہا ہے یا عورت یا مرد، تو وہ جو ہے جنڈر کے جو پرابلم ہے اس سے اعلیٰ ہو گیا، اس کے اوپر ہو گیا۔ اسی تے جنڈر نو کہنے ہیں خسرا۔ یہ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ وہ مرد اور عورت کی طرح نہیں سوچتا، وہ انسان کی طرح سوچتا ہے یا سوچتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ اگر وہی مقصد وہی انسان سے بلند 2 طرح کے انسان سوچتے ہیں، ایک جو بہت زیادہ محبت کرنے والے رحمان ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہوتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں، وہ بھی انسان سے بلند ہو کے سوچتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ انہوں نے کرنا وہی ہے جو انہوں نے کرنا ہے، چاہے وہ عورت ہوگی چاہے وہ مرد ہوگا۔ اگر وہ غلط کام پہ ہے یا غلط کی طرف بلا رہا ہے تو پھر وہ شیطان کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ نیگیٹو میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی چیزیں ہیں، سائنس بھی بتاتی ہے، ہمارا قرآن بھی بتاتا ہے۔ تو مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ وہ شوقے نے میرے ساتھ، چودھری شوکت ہے، اس نے یہ میرے ساتھ اس وقت تو شاید میں کم ہی سمجھا ہوں گا، لیکن اب میری سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ اگر ایک بندے کا گزارا یا گھر کا گزارا ہے 50,000 یا 60,000 عزت کے ساتھ بغیر کسی کے 19ویں کیے ہوئے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک عزت نفس بچ گیا، اس کا ایمان بھی بچ گیا۔ لیکن اگر اس کا خرچہ 50,000 ہے، اگر وہ 20,000 پہ بچوں کو بھی یہ سارا کرنا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مجبور ہو جائے گا، اس کو مجبور ہو کے پھر وہ کام کرنے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جھوٹ، بے ایمانی، کم تولنا، ریٹ زیادہ بتانا، کوئی سادہ ہاتھے چڑھ جائے تو اس سے زیادہ منافع لے لینا، یہ چیزیں پھر وہ کرتا ہے مجبوراً بیچارہ۔ تو یہ جب تک ہم یہ بتائیں گے نہیں کہ آپ کو غلام بنا دیا گیا ہے، آپ غلام ہو چکے ہو، آپ اور کیا ہوتا ہے پٹا کہ آپ حلال کا روزی نہ جس ملک میں آپ کما سکتے ہو، وہ سسٹم ایسا بنا ہو جہاں پہ صرف پیسے والے کوئی یا طاقت والے کوئی صرف یہ حق حاصل ہو، آپ کا بچہ نہیں کر سکتا، آپ کی بچی نہیں کر سکتی، تو پھر یہ تو پٹا ہی ہے نا، یہ تو غلامی کا۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، آج کل جو پٹے چلتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ حافظ۔